اس انکار ختم نبوت کے فتنے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب انہوں نے یہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے حضور امت میں سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کیا۔ اب میں یہاں پر ایک پتے کی بات عرض کرتا ہوں، آپ حضرات دین اسلام کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر نظر دوڑائیں، بالکل اسلام کی جو امہات الکتب ہیں تاریخ کی، جیسے علامہ ابن اسیر کی تاریخ الکامل، ابن خلدون، طبری وغیرہ، بالکل ابتدائی کتابیں، ان تمام تر تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مسیلمہ کذاب معاذ اللہ وہ حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہیں کرتا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، وہ حضور کو نبی بھی مانتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، اپنی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا۔ وہ مسیلمہ کذاب قبلے کی طرف رخ بھی کرتا تھا، وہ مسیلمہ کذاب نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتا تھا، قرآن مجید کو بھی مانتا تھا۔ برادران اسلام، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں، قبلہ رخ ہونے میں، مسجد مدرسے بنانے میں مسیلمہ کذاب کا اور صحابہ کرام کا کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے یکجان تھے۔ جو صحابہ کا عقیدہ وہی مسیلمہ کا عقیدہ، جو مسیلمہ کا عقیدہ وہی صحابہ کا عقیدہ، ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس نے صرف ایک بات کہی کہ حضور کے بعد میں بھی نبی۔ جب اس نے یہ کہا کہ حضور کے بعد میں نبی، اس ایک بات پر سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ مسیلمہ، حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کر کے تو نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اب نہ تیری نماز کا اعتبار، نہ تیرے کلمے پڑھنے کا اعتبار، نہ قبلہ رخ ہونے کا اعتبار۔ برادران ذرا توجہ کریں، ایک اور مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قادیانی بڑے اخلاق والے ہیں، وہ قادیانی خدمت خلق کا بڑا کام کرتے ہیں۔ قادیانیوں نے ہسپتال بنائے ہوئے، بندگان خدا کیا کرتے ہو؟ کسی کے اعمال کی بنیاد پر تم کفر اور اسلام کا فیصلہ کرتے ہو؟ کسی اعمال کے اوپر کفر اور اسلام کے فیصلے نہیں ہوا کرتے، کفر اسلام کا فیصلہ تو عقیدے کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی ایک ہندوؤں میں بھی اچھا آدمی ہو سکتا ہے، ایک آدمی عیسائیوں کے اندر بھی اچھا ہو سکتا ہے، ایک آدمی سکھوں کے اندر بھی اچھا ہو سکتا ہے، ایک آدمی کسی اور قوم کے اندر بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ کسی یہ اعمال کی بنیاد پہ کفر اور اسلام کے فیصلے نہیں ہوا کرتے، کفر اور اسلام کے فیصلے وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت ہی آسانی ہو گئی میرے لیے کہ اس موقع پہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حضرت امام ابو حنیفہ، جن کو آپ اور میں فالو کرتے ہیں، ان کا قول آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اتنی بات کہنے سے وہ متفقہ طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب سمجھو، ہمارے جانے کے بعد قادیانی کرم فرما کہیں گے کہ مولوی صاحب نے سارا زور لگایا اس بات پر کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، ہم تو مرزے کو نبی نہیں مانتے۔ میں بات نہیں کرتا ان قادیانی کرم فرماؤں کی کہ یہ کیا کہتے ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ میں ان حضرات کی بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں ان کے چیف گرو اور ان کے لاٹ پادری مرزے قادیانی کی، کہ اس مرزے قادیانی نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔